اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسلام انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض۔ یہاں سورۃ جاثیہ آیت نمبر 19 میں رب فرماتا ہے کہ بے شک وہ لوگ اللہ کے مقابلے میں تمہیں کچھ فائدہ نہیں دیں گے، ان کی پرواہ نہ کرو۔ کیوں؟ جب اللہ تعالیٰ ہم نے سورہ فاطر کی دوسری نمبر آیت میں پڑھا جو کچھ دیتا ہے مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا، اس کو پھر کوئی روک نہیں سکتا۔ مخاطب رسول اللہ دنیا والوں کو بتانا مقصود ہے کہ دیکھو جو نعمت اللہ دے گا وہ کوئی نہیں چھین سکتا، لیکن جس کو روک لے وہ پھر تمہیں کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے عذاب کے مقابلے میں پھر یہ مدد نہیں کر سکے کہ ظالم فاسق جتنے بھی ہیں وہ کیوں ایک دوسرے کا، کیونکہ اللہ نہیں چاہتا۔ تو یہاں بظاہر جو ہے خطاب پیارے آقا دو جہان کو ہے، در حقیقت ہم لوگوں سے کفار کی کثرت دولت سے مسلمان مرعوب نہ ہو جائیں، یہ سب بیکار ہے۔ دیکھو قارون کو نہ اس کا مال اور نہ ان کے دوست بچا سکے، اور وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بعضهم اولیاء بعض، ظالم ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق ایک دوسرے، چور کا دوست ہوتا نہیں ہوتا، گٹکا خور جیسے گٹکا خور کو دیکھ لیتے ہیں بس فوراً اس کا ہاتھ پھیل جاتا ہے، ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے ادھر مانگ رہا ہوتا ہے، ارے یہ مانگنا بری بات ہے۔ انہوں نے کبھی سوچا نہیں کہ ہم بھی بھکاری ہیں۔ نسوار خور، میرے خیال ہے سگریٹ پینے والے کم مانگتے ہیں نا، مانگتے وہ بھی مانگتے ہیں، لیکن نسوار خور گٹکا خور یہ بڑے تیز ہوتے ہیں، یہ تو بس جیسے دیکھ لیتے نا پھر وہ کہتے ہمیں بھی طریقہ آتا ہے، ہم خالی تھیلی رکھ لیتے یوں دکھا دیتے، نہیں ہے بری والی تھیلی دوسری جیب میں چھپا لیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ یہ بہرحال ایک دوسرے سے ان کی بنتی ہے۔ ہاں تو صرف دنیا میں کیونکہ ہر ایک اپنے جنس کے طرف مائل ہے، آخرت میں یہ دوستیاں ٹوٹ جائیں گی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ یہ پہلے یہ ترجمہ کرتا ہوں پھر اس پر متقین پر تھوڑی گفتگو کرتا ہوں۔ واللہ ولی المتقین، اور اللہ دوست ہے، ولی ہے، مددگار ہے، کن کا؟ متقین کا۔ اس پر میں گفتگو کروں گا، پہلے یہ آیت کا ترجمہ کروں۔ ھذا بصائر، یہ قرآن جو ہے لوگوں کے لیے بصیرت افروز دلائل ہے، وہدن اور ہدایت ہے۔ یہ قرآن پاک جو ہے روشن نشانیاں ہیں اور بصیرت کی روشنیاں ہیں اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا یہ سمجھتے ہیں ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ہم انہیں ایسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ ایمان والے اچھے کام کرنے والوں کو عزت ملے گی، جنہوں نے یونیورسٹیوں میں، کالج میں، مدارسوں میں جن طلباء نے، اسٹوڈنٹوں نے محنت کی انہیں 1 گریڈ ملتا ہے، اچھی نوکریاں ملتی، عزت ملتی ہے۔ لیکن جنہوں نے خرافات کیے پھر جس دن رزلٹ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اللہ یونیورسٹی میں آگ لگ جائے تو یہ رزلٹ ہی جل جائے، پھر وہ شرمندہ ہوتا ہے نا۔ اس دن قیامت کے دن بڑی شرمندگی، وہ بولے یا اللہ کاش آج مجھے لم اوتیا کتابہ، کاش آج مجھے عمل نامہ یہ رزلٹ نہ ملتا، کاش میں مر جاتا، کاش میں فنا ہو جاتا۔ تو انہیں اچھے لوگوں کی طرح نہیں کریں گے بلکہ الگ الگ ان کی بڑی عزت ہوگی مسلمانوں کی۔ سواء محیاہم و مماتہم ساء ما یحکمون، ان کی زندگی اور موت برابر نہیں ہے۔ تو کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں کہ مسلمانوں کا رزلٹ بڑا اچھا ہوگا، کافروں کا بہت برا ہوگا، ظالموں کا برا، اور صالحین اور قانتین اور محسنین متقین کا رزلٹ بڑا اچھا ہوگا۔ تو یہ آیت جب اس کا شان نزول یہ ہے کہ کفار مکہ وہ بکواس کرتے تھے کہ اگر قیامت ہوئی تو بھلے تو نہیں ہوگی، بالفرض اگر ہوئی
تم کہتے ہو قیامت آئے گی، اگر ہوئی ہاں تو ہم تم سے اچھے ہوں گے، جیسے یہاں ہم تم سے اچھے، ہمارے مال دولت، ہمارا جتھا زیادہ طاقتور ہے، تم تو سب کمزور ہو، وہاں بھی تم سے اچھے ہوں گے، ورنہ تمہارے برابر تو ضرور ہوں گے، کیونکہ ہم ایک قوم ہیں۔ ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی تو اسے معلوم ہے کہ مومن کافر کی زندگی اور موت میں مختلف ہیں۔ جو مومن اپنی صورت اور سیرت زندگی کافروں کی طرح بنائے وہ بے وقوف ہے۔ مومن کو مشرک سے ممتاز ہونا چاہیے۔ خیال ہے کہ مومن کی زندگی رب کی اطاعت میں، کافر کی زندگی نافرمانی میں گزرتی ہے۔ مومن کی موت بشارت و کرامت پر، کافر کی موت ندامت پر ہوتی ہے۔ مومن کا حشر انشاءاللہ پیارے قائد و جہان کے غلاموں کے ساتھ ہوں گے، اور کافروں کا فرعون حامان کے ساتھ ہوگا۔ یہاں پہ جو نقطہ ہے آج تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں کہ واللہ ولی المتقین، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کا مددگار ہے۔ یہاں چند باتیں سماعت فرما لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ولی ہے کس کا؟ پرہیزگاروں کا۔ ہم نے یہ چاہا، چند باتیں آپ کے گوش گزار کر دوں، ہم نے یہ چاہا کہ اس کتاب سے ہم مستنیر ہو جائیں، مستفید ہو جائیں، اس سے فائدہ اٹھا لیں، تو سورہ نمبر 2 آیت نمبر 2 میں اللہ رب العزت نے بتا دیا اگر قرآن سے مستفید ہونا ہے تو ہدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ بدکاروں کے لیے کیا ہے؟ یضل بھی کثیرا۔ ہم نے چاہا کہ اللہ ہم سے محبت کرے، ہم اللہ کے محبوب بن جائیں۔ جب قرآن کا مطالعہ کیا، جا بجا پڑھا، ان اللہ یحب المتقین واللہ یحب المتقین یحب المتقین، قرآن میں جب دیکھا تو اللہ پرہیزگار متقین سے محبت کرتا ہے۔ پھر ہم نے چاہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہو، اللہ کی معیت ہو، ہمارا مددگار ہو۔ جب قرآن پاک کا مطالعہ کیا تو رب کریم نے فرمایا اللہ سے ڈرو، جان لو ان اللہ مع المتقین، ان اللہ مع المتقین، ان اللہ مع المتقین، بار بار کہا اللہ پرہیزگار متقین لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ پھر ہم نے یہ کہا کہ ہمارے اعمال، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے زکوٰۃ، ہمارے صدقات قبول ہوں۔ جب قرآن پاک کا مطالعہ کیا تو سورہ مائدہ کے آیت نمبر 27 پر پہنچے تو وہاں پہ پڑھا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ صرف متقین پرہیزگاروں کی عبادت قبول کرتا ہے۔ حشر کا کلمہ ہے۔ ہم نے چاہا ہمارا گھر اچھا ہو، آخرت کا گھر اچھا ہو، اور ہم جو ہے نا ہلاکت میں نہ ہو، تو رب کریم نے جب ہم نے قرآن کا مطالعہ کیا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، دنیا کے گھروں سے آخرت کا گھر بہتر ہے، وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور متقینوں کا گھر بڑا اچھا ہے، وہ جنت ہے، متقینوں کا گھر وہ جنت ہے۔ ہم نے چاہا کہ ہم آخرت میں ایک دوسرے کے ساتھ، دنیا میں بھی دوست ہیں، وہاں بھی دوست رہیں، وہاں بھی والدین اپنے کنبے کے ساتھ دوست رہیں۔ تو ہم نے قرآن پاک کا مطالعہ کیا۔ قرآن پاک نے ہمیں سورہ زخرف میں آیت نمبر 67 میں بتایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، غیر دوست آج کے دن دشمن ہوں گے ایک دوسرے کے سوائے متقین کے۔ ہم نے چاہا کہ ہم قیامت کے دن بڑا ہولناک ہوں گے، بڑے خوف ہوں گے، ہم امن کے مقام میں۔ تو سورہ دخان کا آیت نمبر 51 میں پڑھا کہ متقین کے بارے میں ان المتقین فی مقام امین، امن کی جگہ صرف متقین ہوں گے۔ پھر ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ ہمارا مددگار ہو، تو یہ آیت پڑھی کہ واللہ ولی المتقین۔ ہم نے چاہا کہ ہمیں جنت مل جائے، جنت میں اللہ کا دیدار ہے، اللہ کے نیک بندوں کے ہم نشینی ہیں۔ تو قرآن پاک کا مطالعہ کیا۔ سورہ مریم میں ہم نے پڑھا آیت نمبر 63 میں رب کریم نے فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، وہ جنت ہم انہیں دیں گے جو تقویدار پرہیزگار ہوں، جو
तक़वादार परहेज़गार हो। हमने कहा कि हम अल्लाह के यहाँ बड़े इज़्ज़त पाने वाले हो जाएं। रब करीम का कुरान पाक का मुताला किया तो उसमें हमने देखा कि रब करीम ने फरमाया इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जो तुम में सबसे परहेज़गार है वो अल्लाह के यहाँ बड़ा मुअज़्ज़ज़ है। हमने कहा या अल्लाह हमारा इंजाम अच्छा हो, हमारा इंजाम अच्छा हो, तो चोरियां करते हुए डकैतियां करते हुए नहीं। रब करीम ने फरमाया वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, सूरह क़सस में आयत नंबर 83 में पढ़ा तिलका दारुल आखिरतु नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुवन फिल अर्दि वला फ़सादा वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वो जन्नत उन्हें देंगे जो बड़ेपन और फसाद का इरादा न करे, और आखिरी बेहतर इंजाम जो है वो परहेज़गारों के लिए है। हमने कहा कि हमें जन्नत मिल जाए, हमें जन्नत मिल जाए। जब कुरान पाक का मुताला किया सूरह राद में 35 नंबर आयत पर है तो वहाँ पे रब ने फरमाया मसलुल जन्नतिल्लती उइदल मुत्तक़ून, उस जन्नत की मिसाल जिसकी अल्लाह ताला ने वादा फरमाया मुत्तकीन के साथ। फिर हम सूरह मोहम्मद सूरत नंबर 47 आयत नंबर 15 पे पहुँचे तो वहाँ जब मुताला किया तो रब करीम ने फरमाया मसलुल जन्नतिल्लती उइदल मुत्तक़ून, उस जन्नत की मिसाल जिसका वादा अल्लाह ताला ने परहेज़गारों के साथ किया। अरे उसमें पानी की नहरें गैर आसिन, कभी जायका नहीं बदलेगा। अरे उसमें दूध की नहरें हैं लबन लम यतग़य्यर तामु, उसका जायका ख़राब नहीं होगा। अरे उसमें शराब की नहरें हैं फ़ी अनहार मिन ख़म्र लज़्ज़तिल लिशारिबीन, पीने वालों को मज़ा आएगा। अरे उनमें शहद के नहरें हैं फ़ीहा अनहार मिन असलिम मुसफ़्फ़ा। अरे मजीद फरमाया और उस जन्नत में वलहुम फ़ीहा मिन कुल्लि थमरात व मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम, उनके लिए हर किस्म के मेवे और अल्लाह की रज़ा होगी। तो फरमा लिमन हुआ, ये उस जैसा हो सकता है का मन हुआ खालिदुन फिन्नार व सक़ू माअन हमीमन फ़क़त अमाहुम, जिन्हें जहन्नम में डाल दिया हमेशा रहेगा, उन्हें खोलता हुआ पानी पिलाया जाएगा, उसके आंतों को बाहर निकाल देगा। हमने कहा कि हम जब सब लोग जहन्नम पर गुजरेंगे, हमने कहा अल्लाह ताला हमें जहन्नम से निजात दे। तो रब करीम के कुरान का मुताला किया तो रब करीम ने सूरह मरियम आयत नंबर 71-72 में फरमाया व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा अला रब काना अला रब्बिका हतमम मक़दिया, ये तेरे रब का अटल फैसला है, फैसला कतई फैसला है। हर एक जहन्नम में गुजरेगा, जहन्नम से गुजरेगा। हाँ सुम्मा नुनज्जिल लज़ीना तक़व व नज़रुज़ ज़ालिमीन फ़ीहा जिसिया, फिर हम निजात देंगे किनको, तक़वादार मुत्तकीन को। तो ये इसलिए मैंने आपको कहा कि मुत्तकी परहेज़गार बनो। जो कामयाबी तुम्हें चाहिए, ये मैंने 10-15 आयतें तुम्हें सुनाई कि जो कामयाबी हमने मांगी, तो जब कुरान का मुताला किया तो हम उसके काबिल न थे, क्योंकि हम फसादी थे, हम जालिम थे, हम फासिक थे, हम फुज्जार थे, हम गलत रास्ते पर गामजन थे। जो चीज़ मांग रहे थे वो चीज़ उसी रास्ते पर नहीं थी। तो करीम मौला से दुआ है हमें मुत्तकी लोगों से, मुत्तकीन की पूरी मुकम्मल तारीफ जो है ये सूरह बकरा की आयत नंबर 177 में अल्लाह ताला ने फरमाई कि ये हैं परहेज़गार लोग। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक की तालीमात को सुनकर फिर इसमें जो अच्छे लोगों के हालात बयान हुए, क्योंकि अल्लाह फरमाते इसमें तुम्हारा जिक्र तो है ना, हर इंसान का जिक्र है। फिर हम देखें, अब ये तो मुत्तकीन का इंजाम मैंने बताया कि उनके लिए है, लेकिन उसकी तारीफ़ मुत्तकी के भी नमाज कज़ा नहीं करता। मुत्तकी अपने पेट को हराम से नहीं भरता, वो अपनी निगाहों की हिफाजत करता है, वो अपनी आज़ाओं की हिफाजत करता है, अपनी ज़बान की हिफाजत करता है। तो करीम मौला हमें ये डिग्री जिन्हें मिलती है, ये रुतबा जिन्हें मिलता है, उस रास्ते पर गामजन होने के और अल्लाह ताला से मांगने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे अल्लाह मेरे इन हाजिरीन भाइयों और बेटों की इस हाज़िरी को कबूल फरमा। प्यारे अल्लाह ताला इनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह ताला हम तेरे नेक बंदों से मोहब्बत करते हैं, उन्हीं की सीरतों को अपनाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम सब के महरूमीनों की मग़फ़िरत और ज़िंदों को दीन इस्लाम पर जीने से पर या अल्लाह ताला मौत नसीब फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका।